السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع مجھے سجیسٹ کیا میرے ایک بھائیوں جیسے عزیز دوست کی عزیز از جان بیٹی نے، جو مجھے بھی بالکل بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ ٹین ایجر ہے، ماشاء اللہ بہت ذہین ہے۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ بیٹا، تمہارے ذہن میں اگر کوئی موضوع ہو نوجوانوں کے نقطۂ نظر سے جس پر میں کچھ مواد تیار کر سکوں تو مجھے ضرور بتانا۔ تو آج کا موضوع میری اس بیٹی کے نام اور اس کے سجیشن پہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انتہائی اہم، نوجوان نسل میں مشاغل یعنی ہابیز کا زوال اور اس کے منفی اثرات نفسیاتی اور اسلامی دونوں زاویوں سے۔ ایک وقت تھا جب لوگ پڑھنا لکھنا، مصوری، خطاطی، ڈاک ٹکٹ جمع کرنا، باغبانی، سلائی، کھیل کود اور دیگر تخلیقی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ مشاغل نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتے تھے بلکہ شخصیت سازی میں بھی مددگار ثابت ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں اسکرینز، سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز نے ان مشاغل کو تقریباً ختم کر دیا۔ نوجوانوں کے دل و دماغ اب لمحاتی تفریح میں الجھ چکے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ اس تبدیلی کے کیا اثرات ہیں؟ آئیے پہلے نفسیاتی نقطۂ نظر سے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، ذہنی صحت اور دباؤ میں کمی۔ مشاغل جیسے مصوری ہے، تحریر کچھ کرنا یا کتب بینی، یہ ذہنی سکون دیتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں دباؤ اور انگزائٹی کو کم کرتی ہیں۔ جب نوجوان ان مشاغل کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اس ذہنی ریلیف سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ دوم یہ کہ خود اعتمادی اور پہچان۔ کوئی بچہ اگر خوش خطی میں یا کیلیگرافی میں مہارت حاصل کرے یا کوئی ہنر سیکھے تو اسے اپنی صلاحیت پہ فخر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں نوجوان اپنی شناخت سوشل میڈیا کے لائکس اور کمنٹس سے حاصل کرنے لگے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کمزور خود اعتمادی اور دوسروں پر انحصار۔ سوم بات یہ کہ دماغی صلاحیتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہنر سیکھنے یا مشغلہ اپنانے سے یادداشت، توجہ اور تخلیقی سوچ بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس آج کل کا اسکرول کلچر دماغ کو سست اور توجہ کو منتشر کر دیتا ہے۔ پھر تنہائی اور معاشرتی تعلقات کا فقدان۔ پہلے لوگ مشاغل کے ذریعے جڑتے تھے آپس میں، کلاسز، حلقے یا ٹیمز میں۔ اب ہر کوئی موبائل کی اسکرین میں قید ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ زیادہ کنیکٹڈ لیکن اندر سے کہیں زیادہ تنہا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر کی۔ اسلام ایک متوازن زندگی کا درس دیتا ہے، جہاں عبادت، کام اور اعتدال ہو۔ وقت کی قدر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت کا وقت۔ صحیح بخاری۔ یعنی جو وقت ہمارے پاس ہے اگر ہم اسے اسکرولنگ یا فضول مشغلوں میں ضائع کریں تو یہ ناشکری ہے۔
پھر اسلام ہمیں ہر کام میں بہتری یعنی احسان کی تعلیم دیتا ہے. اگر کوئی مشغلہ جیسے خطاطی، فن تعمیر، تیراکی ہم سیکھتے ہیں تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے جب نیت اللہ تعالی کی رضا ہو. پھر بیکار وقت سے بچنا. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق و صبر کی تلقین کی. ہنر سیکھنا، مشغلے اپنانا نیک عمل کا ذریعہ بن سکتا ہے بشرط نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشاغل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیر اندازی، گھڑ سواری، کشتی جیسے مشاغل کو پسند فرمایا. کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے صحت مند مشاغل سے جوڑ سکتے ہیں یا نوجوان سیلف موٹیویشن کے تحت یہ مشاغل اپنا سکتے ہیں؟ آج کا المیہ یہ کہ سوشل میڈیا نے فوری تسکین کا نشہ دے دیا ہے. ہر مشغلہ اب پیسہ بنانے کا ذریعہ بن چکا ہے. والدین اور اساتذہ کی جانب سے صرف نمبروں پہ زور ہے، ہنر یا تخلیق پر نہیں. اس کے نتائج یا کانسیکوینسز ذہنی تھکاوٹ، روحانی خلا، مقصد کی کمی اور ایون خاندانی رشتوں کی کمزوری. کیونکہ جب مشغلے اپنائے جاتے تھے تو اس میں گھر کے دوسرے افراد بھی شریک ہوتے تھے. بچوں اور نوجوانوں کو مشاغل کی طرف واپس لانا ہوگا، صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ روح کی تسکین، ذہن کی ترقی اور دین کے توازن کے لیے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو صرف نصاب نہیں بلکہ زندگی کے ہنر بھی سکھائیں. ہر مشغلہ ایک عبادت بن سکتا ہے اگر نیت ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آخر میں زندگی بہت مختصر ہے. سوال یہ نہیں کہ وقت کیسے گزرا، سوال یہ ہے کہ وقت کو کیسے استعمال کیا. آئیں خود بھی اور اپنی نسل کو بھی مشاغل سے جوڑیں، ایسے مشاغل جو ان کے دل کو سکون دیں، ان کی شخصیت کو نکھاریں، ان کے دین و دنیا کو سنواریں. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سورہ آل عمران. تو کیوں نہ زندگی کے لمحات کو بامقصد بنائیں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.